لطف کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلوں دامن سخی کا تھام لو سائلوں دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا کہندے نے مولویوں کدوں دین تخت آئے گا کہ 45 سال افغانستان جنگ رہی ہے تاں جا کے اتے اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے انشاءاللہ بڑی جلدی ویلا آنا لائے ویل چیئر تے بیٹھے مرد کلندر دے لفظ پورے ہونا لینے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 اور جیسے لے قوم رج چکی ہے بلے تو تیر تو نور تو ساریاں تو بس ہو چکی ہے اور ساری دنیا لبیک وال دیکھ رہی ہے انشاءاللہ لبیک دی برکت نال جدوں دین تخت آئے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف کا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ توڑے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر میرے تے تیرے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دین ساڑے واسطے جناب اعلیٰ لے کے دینی تبلیغ فرمائی رب کلو جنا دین لے کے ساڑے واسطے آئے ہو دے بارے فرمایا میں ایسا دین لے کے آیا ہو لیلوہا کنہارہا جنیا راتاں بھی دن دی طرح چمکدار جنیا راتاں بھی دن دی طرح چمکدار نے میرے تے تیرے کریم نبی رحمت نے فرمایا جدو حضور نے فرما دیتا کہ جناب اعلیٰ دین اندیا راتاں بھی دن دی طرح چمک دیا ہوئی اس دین واسطے جناب اعلیٰ آزمائشاں اتنیاں برداشت کی تھیا جیدہ تصور بھی تساں تے میں نہیں کر سکتے ذرا جناب اعلیٰ ایک لمحے واسطے غور فرماؤ جس وقت تیرے تے میرے کریم محبوب نے جس وقت تیرے تے میرے کریم محبوب نے تبلیغ شروع فرمائی بدلے دے اندر پتھر بھی مارے گئے بدلے دے اندر جناب شیب ابی طالب دے اندر 13 سال تک نظر بند بھی کیتا گیا بدلے دے اندر طائف دیاں وادیاں دے اندر
پتھر مار مار کے میرے تے تیرے کریم آقا دیا قدم اتنے زخمی کیتے گئے کہ آپ دے موزیاں وچوں خون ابل کے باہر آ گیا جناب اعلیٰ اتنی تکلیفاں تے اذیتاں دیکھن دے باوجود میرے تے تیرے نبی رحمت نے دین ساڑھے تک پہنچایا ایسی جناب اعلیٰ اذیتاں حضرت سیدہ طیبہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ کے علیہ ام المومنین آپ نے پوچھا سی یا رسول اللہ اے فرماؤ کدی احد تو ہی زیادہ اوکھا ویلا دیکھے آئے تو ساں میرے آقا نے فرمایا ہاں احد تو زیادہ اوکھا ویلا میں دیکھے آئے طائف تے اندر جس ویلے دوئے پاسوں کھڑے ہو کے میرے قدمہ تے نشانہ لا کے پتھر مار رہے سن جدوں میں زخمی ہو کے زمین تے بیٹھتا سا پھر میں نو آ کے کوئی کھڑا کر دینا سی اور پھر وہ تشدد کر دے سانا ذرا تصور کرو مسلمانوں کہ میرے کریم آقا تے پتھرہ دیا پتھرہ نل نشانے مار مار کی جناب اذیت دیتی جا رہی ہویا حضرت زید اپنے آپنوں رسول اللہ دے ہوتے آکے جھکا دے وانا انہوں نے جناب دھکے مار کے اوپرہ کرن یا پتھر مارن وہ پھر آکے پتھران دیا آپ سامنا کرن تے رسول اللہ تے آکے جھک جاوانا جناب اعلیٰ اتنی گلے آج میں بھی کہنا میں عاشق رسول تو سانی کہہ دے اسی عاشق رسول عاشق رسول دا پتہ ہو دو لگ دائے جس ویلے پتھر برس رہے ہون جس ویلے زخم آ رہے ہون ہر پاسوں اس ویلے پتہ لگ دائے عشق رسول کی ہے اس ویلے پتہ لگ دائے جناب محبت رسول کی ہے جناب اعلیٰ حضرت زید بار بار جھکے اور ایدہ انعام رب کائنات نے کی عطا فرمایا کہ زید تو میرے حبیب دے اتے جھکے آئے تو میرے محبوب واسطے پتھر کھا دینے تو میرے محبوب دی عزت و ناموس دی حفاظت واسطے تکلیفہ سیانے تیرے کوئی نام رب نے کی عطا فرمایا پورے قرآن دے اندر 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں کسے دا نام آیا ہے تے حضرت زید دا نام آیا پورے قرآن لے اندر نام حضرت زید آیا آیا وجہ کی ہے جناب اعلیٰ جنہ میرے مصطفیٰ واسطے تکلیفہ سیانے رب کائنات نے خوشیاں عطا فرمائیا کہ پتہ چلے آؤ کھویلے جیڑا دین نل کھڑا ہویا جناب مالک انہوں اتھے بھی عزتاں دینا اگے بھی عزتاں دینا یہ ہزارہ دکھ ہے کہ حضرت زید کی کیا کھیا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اچھی سکھنا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے آج جناب میرے جیسا مولانا مولوی صاحب آکے جناب میں بیٹھ گیا جناب کرسی دے ہوتے سپیکر آلینو جناب آنکھاں آواز ودا دے آنکھاں گھٹا دے جناب جیویں دی مرضی چاہما جناب اعلیٰ مرضی کرا ایتھے تقریرہ کرنیاں سوکھیاں لکھاں سلام میرے آقا مولا تاڑے ہوتے جنہ ہزارہ دکھاں دے باوجود بھی قرآن سنایا لکھاں سلام صدیق اکبر تاڑے ہوتے جنہ نے جناب اعلیٰ حرم کعبہ دے اللہ مشرقین مکہ دے سامنے سب تو پہلے عظمت مصطفیٰ دا خطبہ پڑھیا تے جناب اعلیٰ رسول اللہ دی عزت دی گل کی تیا تے چاروں طرف تو مشرقین اٹھے کسے سوٹیاں ماریاں کسے جناب اعلیٰ چنڈا ماریاں کسے تھپڑ ماریا کسے کوئی چیز ماریا حتیٰ کہ لکھن والے لکھ رہے کہ آپ دے رخسار اتنے سج گئے مار کھا کے نک مبارک گم ہو گئی نک منہ ایک برابر ہو گیا جناب اتنی تکلیفاں دے باوجود جدو صدیق اکبر حضور دی گل کر دے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے قبیلے والے اٹھے علاقائی غیرت قبیلے دی غیرت جناب اعلیٰ بیدار ہوئی تے اٹھے آپ اٹھا کے لے گیا تے غصے دے اندر کہنے رہے ساری شرارت ابو جہل دیئے یہ ساری شرارت ابو جہل دیئے چھوڑا گے نہیں انہیں کی سمجھے آئے کہ قبیلہ بنی تیم والے لاوارس ہو گئے نے اسی بدلہ لوانگے جنہیں بدلے دا کھوند آیا جناب ساری گلہ ہو رہی آلیا انہاں ساری گلہ دے باوجود جناب سیدنا صدیق
صدیق اکبر نو جدو ہوش آندا آیا آپ سب تو پہلے ایک کو سوال کر دینے میرے آقا دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے آپ جناب اعلیٰ ایک کو سوال کر دینے میرے آقا دا کی حال جدو حضور دا نام آیا جدو سرکار دو عالم دا نام آیا تے بستی والے جناب علاقے والے قبیلے والے کی کہنے جناب وہ کی فرمان کہنے جناب اسی آئے ہیں علاقائی محبت بیٹھو اچھ بولو اسی آئے ہیں علاقائی محبت قبائلی محبت اے جڑے دین نو انہیں قبول کیتا ہے اس دین واسطے نہیں آئے انہاں سارے انہی گلنا سن کے ابو قحافہ بھی ام قحافہ بھی آپ دے والد والد آکھن لگے پتر کچھ دیر رک جا نہ لے اپنے نبی دا نہیں تے قبیلہ ناراض ہو جائے لکھاں سلام صدیق تیری عظمتوں فرمان لگے اماں پورا جگ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں رب رسول راضی رہنا چاہیے لبیک آلیو توڑے ساڑے واسطے صحابہ دا طرز عمل تے اہل بیت دا طرز عمل کافی ہے کہ سارا جگ ناراض ہوئے پرواہ سارا جگ ناراض ہو جائے تے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہونے بس یہی پیغام ہے جناب اعلیٰ کہ روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن لو سارے جہاں کے دیوانوں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے بس جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر نے دس چھوڑے آکھا دی اوکھا ویلا اسلام پہ آ جائے کہ دین نو نہ چھوڑے آ جائے ایتے جناب اعلیٰ جو انسانہ تکلیفاں دیتیاں وہ تکلیف جو رامان دے اندر برداشت ہوئی جو رسول اللہ نو جناب مونڈیاں تے بٹھا کے لے گئے پیر زخمی ہو گئے وہ تکلیف جو آپ لوگ آرے سور دے اندر اپنی گود دے اندر سلا کے جناب سر اقدس سرکار دا اپنی گودی مبارک رکھ کے سرکار دے چہرے دی تین راتاں تلاوت جو آپ نے کی تھی اے شرف صدیق دا پوری کائنات دے اندر ایسا یونیک تے انوکھا ہے کہ دے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے کہ تین دن تے تین راتاں رج رج کے رسول اللہ نو صدیق نے دیکھے کوئی اور صدیق نال نہیں بہن والا صدیق اکبر میرے کریم آقا دو عالم واسطے ڈنگ بھی کھا دے پھر جناب اعلیٰ وقت آیا جس ویلے جناب آپ تشریف لے کے آئے ہجرت کر کے جناب جس ویلے جلوہ فگن ہوئے میرے کریم آقا مولا نے غلام ہو پھر جناب اعلیٰ آپ تشریف لے کے آئے جس ویلے لوگ آ کے ہاتھ ملان لگے مسافے کرن لگے ہاتھ چمن لگے تے صدیق اکبر نے دیکھیا انہاں نو اجے تک پہچان نہیں ہو رہی صحیح معنی دے اندر پہچان نہیں ہو رہی آپ نے چادر مبارک پھڑ کے رسول اللہ تے سایہ کر دیتا تاکہ مدینے والے نو پہچان ہو جائے آقا مولا نے میں نوکر بن کے آیا سمجھ آئی جدوں تک اپنی ذات دی نفی نہیں کرنی ادوں تک گل بڑھنی ایتھے میں نو پروٹوکول نہ ملے میرے دل چاہ جاندی ایتھے میں نو میرا نام نہ آئے تو میرے دل سو خیال آندے نے کہ دیکھو جی میں تو جناب انہیں کم کیتے تو جناب آج جناب باری آئی ہے تو میرا نام نہیں آئے اور میرے سونے ہاں نام مولوی لے لوے یا نہ لوے نقیب لے لوے یا نہ لوے کی پروائے جس مالک واسطے اسی آئے ہیں ان دی بارگاہ میں ساڑا نام لکھیا ہے جس کریم دے اسی نعرے لانے ہیں ان دی بارگاہ نہ لکھیا ویڑا پار ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک دے مبارک زمانے دے اندر جس ویلے ایران فتح ہویا نا بڑا عجیب منظر آیا ہے اس موقع تے سامان جتنا بھی مال غنیمت اللہ آیا سارے آکے جمع کرایا جڑا اصل بندہ سی نا جنہیں کول سامان سی بادشاہ دا یعنی ان دی انگوٹھیاں ان دا تاج ان دے کنگن ان دا قیمتی سامان وہ سارے تو لیٹ آیا ہے اونچی بولو پینڈ دا نا کیے پڑیار شریف حضور دے غلاموں جنہیں کل سب تو قیمتی سامان سی وہ آیا مغرب تو بعد تے آیا انجے کہ مون دے ہوتے اینج نقاب کی انہیں جناب گچڑی رکھی
سپیڈ لائیو دور جا کے کہنا ہے بھائی ایس گچھڑی دے اندر بادشاہ دا تاج بھی انگوٹھی بھی ہے تے سامان بھی ہے، اے ذرا چارہ کر کے تے لکھ لے۔ ایک کہہ کے نہ تے انہیں دوڑ لا دی، جدو دوڑے آئے پچھو آواز دیتی، آواز دینا لینے جاندے اپنا نام تے لکھوا جاؤ، میں رجسٹر نام لکھنا ہے، کون دے گے آئے ہو تاکہ اندہ تینوں انعام دیتا جائے۔ انہیں آکھے آؤ میں چاندہ تے لکا سکدا سا لیکن لکایا نہیں، تینوں دیکھ کے گیا ہوں جدے نام تے سارا کچھ تیرے قدمہ میں رکھے آئے او میرا نام بڑے اچھے طریقے نال جاندہ۔ اقبال فرماندہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، اور اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کہندے نے مولوی صاحب اسلام آوے گا پر کے میں آئے گا، توڑے کھل پیسے نہیں، ٹی وی چینل توڑے نال نہیں، فلانے توڑے نال نہیں، میں کہ یاد رکھ لبیک دا نارا ٹی وی دے سہارے نہیں کھڑا، اخبار دے سہارے نہیں کھڑا، یہ میرے پروردگار دے سہارے ہوتے کھڑا۔ اقبال فرماتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری۔ بس یہی پیغام قوم واسطے اس چیز نو دل دیا تختیاں تے لکھ لو، ایک وقت بنا لائے کہ اے جناب بلے تیر تے شیر دیاں کہانیاں مک جانیاں نے، رہنا اللہ تے دے حبیب دے نام لے آئے۔ آج غور کر کے دیکھو ابو جہل دی حکومت ختم ہے، ابو لہب دی ختم ہے، عتبہ شیبہ دا دور ختم ہے، یزید تے ہلاکت چنگیز دا دور ختم ہے، دین دشمن لاڈ نکالے تے وائے سرائے دا دور ختم ہے، لیکن حضور دا دین کل بھی باقی سی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ساڑھے وڈے پھانسی دے پھندے وال ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں دے اندر چکڑے ہوئے ہیں، جدو پھانسی کاٹ وال ٹرے تے سید کفایت علی کافی نے جو آکھیا وہ بالکل حرف با حرف سچا اکھاں دے سامنے اسی دیکھے، اور قیامت تک دنیا دیکھ دی رہے گی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول ہاتھ کھڑا کر کے جڑا جڑا جناب اس چیز سے عقیدہ رکھ دائے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول نام شاہ نے جہاں
مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشان پنجتل رہ جائے گا بس رسول ساڑھے درمیان جنازہ ہی فیصلہ کرن گیا بس جناب اعلیٰ ہی پیغام ہے کہ جنازہ بابے دا فیصلہ کر گیا ہے 2.25 کروڑ جنازہ ملت اسلامیہ دے اندر سب تو بڑا جنازہ اپنی تاریخ رقم کر کے دنیا دے سامنے دس گیا ہے یاد رکھ لینا کہ جو رسول اللہ نال وفا کرے گا اتھے بھی برکتاں قبرچ بھی برکتاں حشر تک برکتاں میں نہیں بوٹا گجراتی فرما گیا ایک ایسا کرم ہے میرے مالک دا جدو لبیک دا نعرہ لگ دائے یہ نعرہ لوامان اللہ حضور دا غلام یاد آن دایا ایک ایسا کرم ہے مالکان دا اپنے تے اپنے بگانے بھی کہن دینا بابا جی دے جناب اعلیٰ لہجے نال اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بابا جی دیاں کھریاں تے سچیاں گلنا نال اختلاف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ لوگ بڑے بڑے لوگ جڑے مخالفت کر دے رہے ہو جڑے بغیر جناب سنے تے جانے تے سمجھے مخالفت کر دے رہے ہو جدوں بابا جی دے جان تو بعد حضرت دے بیان سنے آج او بھی آکھر تے مجبور نے کہ خدا دے واسطے ایک وار آ جا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سناون مٹھی گفتار آ جا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار